السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بہت خیریت سے ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں اسلامک انفارمیشن آپ کے لیے لائی ہوں۔ جب میرا بندہ یہ دو کلمات پڑھتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں۔ وہ کون سے دو کلمات ہیں تو آپ سنیے۔ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے تو رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب مجھے شرم آتی ہے جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر اس سے اپنی حاجات مانگے، اپنی پریشانیوں سے نجات مانگے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اپنے بندے کو کیسے ناکام لوٹا سکتا ہوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اس نام سے مجھے پکارو، میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم آج پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی تو کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، وہ دو کلمات جانتے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، چاہے بندوں کو اس کی امید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اگر اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے تو رب کریم اسے اتنا نوازتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا رہتا۔ میرے پیارے عزیزو، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہی ہے کہ مسلمان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ عمل وظائف تو آپ بہت کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کا یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، قوی ہے؟ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دن اس وظیفے کو کیا، پھر سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں ہوا، تو میرے پیارے عزیزو، اللہ رب العزت کی ذات جسے چاہے فائدہ عطا کرتی ہے، اور ہمارے اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام کریں عمل کے شروع میں، وہ توبہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4247 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی گمی ہوئی چیز کو واپس پا لیتا ہے تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کرو، پھر اعمال اور وظائف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا ہی نوازے گا۔ اور جو لوگ روتے ہیں نا، بار بار کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو حضور کی حدیث بھی وہ سن لیں کہ رسول پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5645، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبتیں اور تکلیفیں عطا کرتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جب وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رب کریم پھر اسے نوازتا ہی نوازتا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے دوستو، پہلے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نے شمار کیا ہے کہ وہ دو کلمات ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے اور اپنی حاجاتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو وہ حدیث اور وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دل کا سکون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ باوضو ہیں تو ہی وظیفہ کریں، اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو بنا لیں، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ شروع میں اور آخر میں آپ کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا آپ چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ حی القیوم 344 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے کہ وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ پڑھنا مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں: یا ربی کریم، یا ربی ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے جو وظائف پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فوری مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو جان کی، مال کی، عزت کی، آبروئی کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا۔ یا رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بڑا اجر فرمائے گا۔ تو آپ سب لوگ نے طریقہ تو سن ہی لیا ہوگا۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ سبھی لوگ اس وظیفے کو ضرور کرتے بتائیے۔ اور ایک دوسرا وظیفہ ہے جو کہ استغفار کا ہے۔ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار ہر بند تالے کی چابی ہے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ استغفار قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں ایسی چیزوں سے نوازوں گا جس کو تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم استغفار پڑھیں۔ پہلے استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں ان سب کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہیں ایسی ایسی چیزوں سے نوازوں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہے، اور میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، اولاد میں بھی میں تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا، اور میں تمہیں باغات سے نوازوں گا، پھلوں سے نوازوں گا۔ تو کیوں نہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم فرما لیں اور استغفار کریں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہو پا رہا تو ہم کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ آج کل کی مصروفیت والی زندگی میں سبھی اپنی زندگی میں بہت مصروف ہیں، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے اللہ کے لیے تو ٹائم نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ہم اگر اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو مطلب ہماری زندگی جو ہے وہ بیکار
بیکار ہے، ہم زندگی جی تو رہے ہیں لیکن وہ ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ تو میرا جہاں تک ماننا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاریں، سنت طریقوں پہ چلیں اور برے راستے سے بچیں۔ ہر چیز سنت طریقے سے کرنے کا سوچیں۔ اگر آپ ہر چیز سنت طریقے سے کرنے کا سوچیں گے تو آپ کا اس کو اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ پانی بھی پئیں گے اور یہ سوچیں گے چلو میں سنت طریقے سے پیتا ہوں، پہلے پانی کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 سانس میں پانی پئیں، گلاس میں پئیں، بوٹل میں نہ پئیں۔ اگر ہم یہ سنت طریقے سے کریں گے، پانی بھی پئیں گے تو پانی پینے کا بھی ہمیں ثواب ہے، کھانا کھانے کا بھی ہمیں ثواب ہے اگر ہم سنت طریقے سے کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم ان چھوٹے چھوٹے ثوابوں کو کمائیں اور اپنی زندگی کو سنت طریقے سے گزاریں، نماز کی ادائیگی کریں، پابندی سے نماز پڑھیں۔ چلیے یہ ویڈیو میں ہے وہ یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ثواب جاریہ کے طور پر میری ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس اسلامک انفارمیشن سے روبرو ہو سکیں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو اسلام کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ چلیے یہ ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔